یہ وہی چیف جسٹس امرتا بندیال ہیں جن کے از خود نوٹس دینے پر حکومت میں موجود سارے رہنما خوشی میں لڈیاں ڈالتے پائے گئے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال جب فیصلہ لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی بھٹو کی وارث پیپلز پارٹی ہے جو انتخابات سے بھاگنے والوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ وہ تمام قوتیں جو جمہوریت سے خائف ہیں، وہ تمام قوتیں جو اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں سسٹم کے اوپر، ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں الٹیمیٹ چیزیں جاتی ہیں، جو فیصلے کرتا ہے، وہاں پہ اتنی شدید لڑائی ہو گئی ہے اور اتنی شدید تقسیم ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سماعت سے روکنے کے لیے ایک اور بینچ نے فیصلہ دے دیا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ خبر یہ ہے کہ عدالتی اصلاحات کا بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے، جسے کچھ ناقد نواز شریف کو NRO دینے کا بل بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس بل کے ذریعے حکومت نے بینچ بنانے اور از خود نوٹس لینے کے اختیار پر قدغن لگائی ہے، کیونکہ اب خطرہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار حکومت کی آئین شکنی کا راستہ نہ روکتے، ورنہ یہ وہی چیف جسٹس امرتا بندیال ہیں جن کے از خود نوٹس دینے پر حکومت میں موجود سارے رہنما خوشی میں لڈیاں ڈالتے پائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں PTI حکومت کے آخری دن تھے جب اسی چیف جسٹس امرتا بندیال نے از خود نوٹس لیا تو شہباز شریف نے اسے تاریخی قرار دیا۔ فیصلہ آیا تو شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے اس دن آئین کی سربلندی کا دن منانے کا اعلان کیا۔ فضل الرحمان صاحب سے بھی اس دن خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جن کا چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر تبصرہ تھا کہ عدلیہ نے قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے درست فیصلہ دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی عدلیہ کے قصیدے پڑھے، از خود نوٹس لینے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ اس وقت یہ سارے رہنما از خود نوٹس لینے پر چیف جسٹس امرتا بندیال کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، کیونکہ اس از خود نوٹس سے ان پر بند اقتدار کے رستے کھلے تھے، کرسی کی محبت سے دل مہک اٹھے تھے، اس لیے یہ حلال از خود نوٹس تھا۔ اور اب اسی چیف جسٹس امرتا بندیال نے حکومت کی آئین شکنی پر الیکشن مقررہ مدت میں کرانے کے لیے از خود نوٹس لیا تو یہ حرام ہو گیا، صریحاً حرام، کیونکہ اس از خود نوٹس سے کرسی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ چیف جسٹس وہی امرتا بندیال ہیں، لیکن اب وہ مدح سرائی کرتی زبانیں جو ہیں وہ اب زہر اگل رہی ہیں۔ دوسروں کی تو چھوڑیں، خود کو بھٹو کا وارث کہنے والے بلاول کا کل قومی اسمبلی میں شعلہ بیانی یہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال جب فیصلہ لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی بھٹو کی وارث پیپلز پارٹی ہے جو انتخابات سے بھاگنے والوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ بہت اچھے بلاول صاحب، بہت اچھے۔ عالم ارواح میں بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا انہوں نے اپنی جان کی قربانی اسی لیے دی تھی۔ اس پروگرام میں آگے بھی بات کریں گے۔ فی الوقت الیکشن التوا کیس میں سپریم کورٹ میں ہونے والی پیش رفت پر بات کریں گے۔ بینچ کیوں ٹوٹا، کل کی سماعت میں کیا ہے، اسی سے آغاز کریں گے۔ سید مزمل شاہ میرے ساتھ ہیں۔ مزمل، یہ جو میں نے باتیں کی بلاول کی تو ہم آگے دکھائیں گے۔ صدیق جان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے چلے صدیق سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ صدیق، آج عدالت میں ایک دفعہ پھر ہم نے بینچ کو ٹوٹ دیکھا، یہ سلسلہ اب رکے گا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ بڑے بڑے صحافی جو اندر کی خبریں لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس پر بڑا دباؤ ہے، ان کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا فل کورٹ بینچ بنا دیں، ورنہ اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے، اختیار ہے کہ وہ بینچ کل جو ہے وہ 4 رکنی آتا ہے، 5 رکنی آتا ہے یا فل کورٹ آتا ہے، 12 ججز آتے ہیں، 13 ججز آتے ہیں، تو چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اور سپریم رولز اس وقت تک جو ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ آج جو بینچ ٹوٹا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ کل جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک فیصلہ دیا ہے جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے 2-1 سے یہ فیصلہ دیا ہے۔ شاہد وحید صاحب نے ان سے ڈیسنٹ کیا ہے اور فیصلہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کے رولز ایمینڈ نہیں ہو جاتے اور ان میں ترمیم نہیں ہو جاتی تب تک جتنے بھی 184(3) کے تحت جو کیسز چل رہے ہیں ان تمام کی سماعتیں جو ہیں وہ روک دی جائیں۔ اس پہ آج یہ ہوا کہ 11:30 بجے سماعت ہونا تھی، لیکن 12 بجے تک سماعت بتایا گیا کہ ہوگی۔ 12:02 پر معزز ججز آ کر بیٹھے۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب اس بینچ کی صدرائی کر رہے ہیں، جسٹس جاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب،
اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ان کے ساتھ تھے. جیسے ہی بینچ آ کر بیٹھا تو عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ ہمارے بینچ کے معزز رکن جسٹس امین الدین خان صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ اس بینچ نے کل کے فیصلے کے باوجود یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کیس کو پروسیڈ کریں گے تو میں اس بینچ سے ریکیوز کرتا ہوں, میں اس بینچ سے الگ ہوتا ہوں. تو انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد بینچ اٹھ کر چلا گیا, بینچ ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد جو بھی اب ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کیا مشاورت ججز کی ہوئی ہے, تو ججز کی مشاورت چلتی رہی, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کہ کل کون سا بینچ جو ہے وہ آئے گا. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کورٹ ایسوسیٹ نے آ کے اناؤنس کیا کہ کل جو ہے یہ معاملہ اس بینچ کے سامنے رکھا جائے گا جس میں جسٹس امین الدین خان نہیں ہوں گے. اب کل دیکھنا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکنی بینچ آ کر بیٹھے اور یہ اس معاملے کو دیکھے, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ بھی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے. کسی بھی بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہلاتا ہے. تو اب اس فیصلے کے بعد کیا پہلے اس فیصلے کو جو ہے وہ معطل کیا جائے گا, کالعدم کیا جائے گا, یا یہ بینچ پروسیڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام بینچز کو ایک 184(3) کے کیسز سننے سے روک دے. تو کل آپ اس حوالے سے پتہ چلے گا, دیکھتے ہیں کل کون سا بینچ آتا ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کے چلتا ہے. اچھا مزمل شاہ, آپ کیا اس پر کیا کہیں گے, کیونکہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہو چکی ہے. میں نے حوالہ بھی دیا کہ یہ ایک بنایا جا رہا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے سینئر صحافی سے لے کر دیگر بھی, کل بھی یہ ہوتا رہا کہ جی کوئی ایسے جیسے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کی, میں تو اس کو کوشش ہی کہوں گا کہ جی استعفیٰ, کون استعفے کا مطالبہ کر سکتا ہے, کیوں کرے گا, کچھ ایسا کیوں ہوگا کہ جی یا تو یہ کر دیں ورنہ دباؤ آپ پر بڑھ جائے گا, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم بینچز کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں سیاسی انفلوئنس تو ہوتا ہے تاریخی طور پہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پریشرائز کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, لیکن جہاں تک یہ ڈویژن کا معاملہ ہے اس پہ کچھ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. عمران خان صاحب کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات کی ہے کہ فل کورٹ ہو یا 5 ممبر بینچ ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عام فریق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے انتخابات کے معاملے پر. باقی ساری پارٹیز تو متفق ہیں کہ اگر ڈیلے ہوتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اس کے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچنے والا. تو خان صاحب نے یہ بات کر کے کلیریفائی تو کر دیا ہے بے شک, لیکن اوورآل یہی ہے کہ ساری قوم کی نظریں اسی پر مرکوز ہیں, اور انفارچونیٹ بھی ہے. رضا ربانی صاحب نے آج جو گفتگو کی سینٹ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ تمام کیسز جو ہم وہاں لے جاتے ہیں سیاسی نوعیت کے, اور پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہتے ہیں کورٹ کو, تو آئینی طریقہ کار یہ نہیں ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور یہ پولیٹیکل پروسیس کا جو فیلئر ہے یہ اس کو سگنیفائی کرتا ہے کہ اپنے مسائل آپ سے حل نہیں ہوتے, ہر چیز وہاں ڈریگ ہو جاتی ہے. تو اوورآل جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے وہ بھی بڑا مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور کے اندر ایک بڑا متفقہ طور پر منظم پروپیگنڈا بھی تھا اور اس میں ان کو نیگیٹیولی پینٹ کیا جا رہا تھا, اب بالکل مختلف ہے. اور آج جو ہے وہ ریفرنس بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے واپس لیا ہے, اور اس کی بھی ٹائمنگ عجیب ہے, 1 سال ہو گیا ان کو ہے. تو اصل مسئلہ ہی اسامہ ٹائمنگ کا ہے نا. یہ جو ریفارم کا یہ بل لے کر آئے ہیں, بے شک میں بھی اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ سو موٹو جسٹس کی تاریخ پاکستان میں اچھی نہیں ہے, اور اس سے بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کنٹروورشل بنے, جن پر تنقید بھی کی گئی. جسٹس فائز عیسیٰ کی ایک پرانی تقریر میں سن رہا تھا بار کونسل کے اندر, تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک میٹنگ کے اندر برٹش چیف جسٹس ملے, ایکس برٹش چیف جسٹس, اور ان سے میں نے کہا کہ سو موٹو کی جو پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے, انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ حساب لگائیے کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر سو موٹو کا کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہاں پر مختلف طریقہ کار اختیار کرتی ہیں عدالتیں جوڈیشری. لیکن پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی لمبی تاریخ ہے جو کہ جسٹس منیر سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے. تو بے شک اس کو کرٹیل ہونا چاہیے تھا, ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن جو ٹائملینس ہے, جو اس موقع کے اوپر اپنا ذاتی مفاد اور میلافائڈی انٹینشن کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ نے کیا, اس سے کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی کنٹروورسی اس میں ہونی نہیں چاہیے تھی. اور یہ بھی اب ڈیبیٹ ہے وکلا کمیونٹی کے اندر بھی کہ آیا یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. تو اتنی ڈویژن کے اندر ہماری طرف سے کوئی خاص اوپینین دینا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ کہنا کہ اب یہ 5-3 ہے یا جو ہے وہ 3-2 ہے یا کیا ہے. تو آبویسلی اس ساری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جس طرح سے ایک دم سے ٹرن ہوئی ہیں اوپینینس اور ہر کوئی پازیٹیولی پینٹ کرنا چاہ رہا ہے ان کے کیس جو ان کے خلاف بنے. بے شک خان صاحب نے بھی یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں ہونا چاہیے تھا جس پہ عارف الوی صاحب نے سائن کر دیے تھے. تو اگر تو ایسے جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں پچھلی حکومتوں کی طرف سے اور آ کر ایک دم سے اس کو اوور ٹرن کیا جاتا ہے,
تو بڑا اس سے نیگیٹو پاکستان کا امیج پورٹرے ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کسی کو ہیرو بنا دیتی ہے, کسی کو ویلن بنا دیتی ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی, بٹ اوور آل کل کے دن پہ نظریں مرکوز ہیں. صدیق, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, قاضی فائزہ صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, اس میں جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس شاہد صاحب کا, اس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ جی جو باتیں, یہ چونکہ حافظ قرآن کے 20 نمبر دینے کا کیس تھا, تو وہ باتیں زیر بحث ہیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہو وہ سپریم کورٹ ظاہر ہے میجورٹی 2-1 سے آیا ہے, لیکن اس میں بھی تو کنٹروورسی یہ آ گئی کہ اس طرح کیس کچھ اور تھا, فیصلہ کچھ اور آ گیا, ایک کیس چل رہا ہے ابھی, وہ قانون سازی ہوئی نہیں. تو یہ ڈویژن تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو قانونی بحث ہے وہ کہیں کھو گئی ہے. یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے نہیں ہونے, جو عمران خان صاحب نے کہا جی جو مرضی بینچ ہو اس کا تو جواب دے دیں, وہ ہو ہی نہیں پا رہا. صدیق میرے خیال لائن ڈراپ ہوئی ہے. جی مزمل, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ جو اصل بات ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن والی وہ نہیں ہو رہی, لیکن بحث اس طرف چلی گئی ہے, بینچ کا بننا, وہاں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, قاضی صاحب کے حوالے سے ان کا کیس ختم ہونا, تو اس کے ارد گرد یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہر کوئی زور لگا رہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ لے سکے, چیف جسٹس کو دباؤ میں ڈال. خواجہ آصف صاحب کی کل گفتگو میں سن رہا تھا, تو ان سے جب یہی سوال ہوا کہ انتخابات کے حوالے سے پھر آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا اس سے پہلے یہ 4-3 یا 3-2 کا فیصلہ ہوگا, پھر کوئی بات ہوگی. اگر اس کو سیٹل نہیں کر رہے تو ہم انتخابات کی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو آبویسلی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے, اور ہم نے اس پہ کوئی فائنل ورڈ نہیں دینا. جی صدیق, آپ کیا کہیں گے کہ کنٹروورسی بنتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو اصل بات ہے کہ 90 دن کے الیکشن وہ کہیں کھو گیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت پہلے بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ اس وقت جتنے بھی سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں, جس فورم میں بیٹھے ہیں, جس ادارے میں بیٹھے ہیں, وہ سب اس وقت ایک پیج پر ہیں, اور ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, بلکہ 90 روز میں کیا, یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. 90 دن میں تو آپ چھوڑ دیں, یہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا یہی پلان ہے کہ یہ ایمرجنسی پروویژن کو لگا کر, اور یہ 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کی مدت کو ایکسٹینڈ کریں گے, قومی اسمبلی کی مدت کو ایکسٹینڈ کریں گے, الیکشن انہوں نے نہیں کرانا. اور اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آگے انارکی نظر آ رہی ہے, فساد اور کیوس نظر آ رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. ابھی تو آپ بینچ بننے دیں, اس میں بھی بڑی چیزیں ہوں گی, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جس نے کل آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اس کے بعد بہت سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن کے کچھ ذمہ داران کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے, آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ اب ہمارے سامنے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ تھا, تو پہلے عدالت فیصلہ کرے خود کہ 4-3 کا فیصلہ, یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا, یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن دوبارہ عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہے, اور کچھ اور اعتراضات بھی, کچھ اور چیزیں بھی. اصل بات یہ ہے کہ شریف خاندان کامیاب ہو گیا ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے میں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے پریشانی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ معاملات اگلے کئی برسوں تک جاری رہیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دونوں سائڈیں ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں, جو ججز کی ایک آپس میں تقسیم جو ہو چکی ہے, اس میں ایک سائڈ کا جج چیف جسٹس بنے گا, پھر دوسری سائڈ کا بنے گا, پھر پہلی سائڈ کا بنے گا, پھر دوسری سائڈ کا بنے گا. پھر ایسے اگر چلنا ہے تو پھر جب قاضی فائز صاحب آئیں گے تو پھر جن کے ساتھ آج قاضی فائز صاحب اور ان کا گروپ کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ وہی کریں گے. پھر آگے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, پھر دوسری سائڈ, پھر ادھر سے منیب صاحب آئیں گے, پھر وہ. تو یہ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں الٹیمیٹ چیزیں جاتی ہیں, جو فیصلے کرتا ہے, وہاں پہ اتنی شدید لڑائی ہو گئی ہے اور اتنی شدید تقسیم ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سماج سے روکنے کے لیے ایک اور بینچ نے فیصلہ دے دیا. ایک دن اختلافی نوٹ آ گیا, اس کی تفصیلی فیصلہ آ گیا, تو ایک دن جناب ایک جج صاحب نے ریمارکس دیے, صورتحال واضح ہو گئی. اگلے دن انہوں نے آ کے اپنے ریمارکس پہ یوٹر لے لیا, اپنے وضاحت پہ. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں تو اپنی بات پر قائم ہوں. یہ تقسیم ایز اے پاکستانی ہمارے لیے پریشان کن ہے, چاہے وہ یہ گروپ ہو چاہے وہ گروپ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے میں شریف خاندان کامیاب ہو گیا ہے, اور وہ تمام قوتیں جو جو غیر آئینی اقدامات کرتی ہیں, وہ تمام قوتیں جو جمہوریت سے خائف ہیں, وہ تمام قوتیں جو اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں سسٹم کے اوپر, ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح سے ججز کو آپس میں لڑوا کر اور چیف جسٹس پاکستان پر دباؤ اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ اگر 90 دن میں الیکشن کا فیصلہ دیں گے تو پھر ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. اچھا, یہ تو انسٹیٹیوشنل کولیپس ہم دیکھیں گے پھر اس طرح, بڑا ہی خوفناک, چونکہ پلر آف اسٹیٹ جو ہوتے ہیں ان میں ایک سپریم کورٹ ہمیں نظر آتا ہے مزمن, اور ہم نے ابھی پولیس کا جس طرح دیکھا ہے, ہم نے دیگر اداروں کا دیکھا ہے, بالکل کمپلیٹ کولیپس ہے. ہمارے معاشی بحران الگ سے ہے, سیاسی بحران الگ سے ہے, سیکورٹی کا مسئلہ الگ سے, اور جو اگر
ہم وہ کوٹ کر دیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے عدالت میں کہا گیا، تو پاکستان کو تو فیلڈ اسٹیٹ ہی نہ کوئی انٹرنیشنلی قرار دے دیا جائے، جو کہا یہاں تو دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے مختلف علاقوں پر، شیڈو گورنمنٹس ان کی بن چکی ہیں، یہاں پر پاکستان میں ایسے علاقے ہیں، تو اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن ایک مثال یہ دی جا رہی ہے کہ 1997 نون لیگ کی گورنمنٹ اور کوئٹہ رجسٹری، وہاں پر سپریم کورٹ کے ججز فیصلہ دیتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کیس نہیں سن سکتے، اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ان کو ہٹا ہی دیا جاتا ہے. آج 2023 پھر اسی طرح سے بینچ میں فیصلہ آتا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو کیسز کو نہیں دیکھ سکتے یا روک دیں، وہیں پر روک دیں. تو یہ ہم 90s میں واپس چلے گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ خوفناک؟ دیکھیں اس پہ اسامہ اوبویسلی انٹینشن کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا کورٹ سے باہر، ایون پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن یہ بائنڈ کرتا ہے کہ آپ اگر کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کنڈکٹ آف دا ججز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں آئے گا. تو اوبویسلی اس پہ تو کوئی خاص ڈیلیبریشن نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک پولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ عدلیہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، تو وہ انفارچونیٹلی پورے معاشرے کی عکاسی ہے. میڈیا کے اندر دیکھ لیجئے آپ، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے کہ فائلیں موو نہیں ہو رہی تحریک انصاف اگر آتی ہے، کیونکہ وہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ ان کے انڈر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول ہم نے دیکھا، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ دیکھا. یہ تو جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے جب ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں نے کسی اور سے بات ہی نہیں کرنی. سیاست جو ہے وہ آرٹ ہی بات کرنے کی ہے، وہ ڈیبیٹ کرنے کی ہے، ٹیبل ٹاک کی ہے. لیکن اس کلچر کے اندر نہ صرف شریف خاندان، عمران خان صاحب، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا حصہ ہے یہ پولرائزیشن کریٹ کرنے کے لیے، اور سب نے جب اپنے خلاف فیصلے آئے ہیں تو اس کو ڈس اون ہی کیا ہے. جس طرح سے رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے، جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، آرٹیکل 5 لگا کر پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیا، اور اس کے بعد میں عدالت کھلی تو اس کو کنٹروورشل کیا، ٹرینڈ چلائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کلچر کے اندر، اور سکسیسفلی ڈیوائڈ کیا ہے جوڈیشری کو، اور تمام لوگوں پر اس کا بلیم جاتا ہے، کسی ایک پر نہیں جاتا. آپ نے جو سو موٹو کی بات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو لیا تھا قاسم سوری صاحب کی رولنگ پر، تب کیا خیالات تھے موجودہ رہنماؤں کے، اور اب کس طرح سے بدل گئے ہیں؟ بالکل سو موٹو وہ بھی تھا، سو موٹو یہ بھی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے انہی کی زبانی، انہی لیڈرز کی زبانی کیا کہا کرتے تھے، لیکن اس بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. سو موٹو کی طاقت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھی، اب جناب وہ اختیار 3 ججز کے پاس جائے گا، سینئر موسٹ ججز کے پاس، اور اب یہ بل پاس ہو گیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو ہم تقریریں آج دیکھ رہے ہیں سو موٹو کے حوالے سے یا سو موٹو کے خلاف یا چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ بالکل اس سے مختلف ہیں کہ جو اب سے 11 مہینے پہلے کی جا رہی تھی، جب یہی چیف جسٹس تھے، اسی طرح ہی سو موٹو تھا، لیکن تب پھر حکومت ان لوگوں کی بنی، اور وہ تھا قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے حوالے سے سو موٹو. اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ تب کیا کہا گیا تھا اور آج کیا کہا جا رہا ہے. پہلے دیکھیے. ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا. یہ انصاف کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جیت ہے، اور یہ عدلیہ کی جیت ہے. یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے. اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، عدالت نے آج ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نظری ضرورت کو دفن کر دیا، اور عدالتی فیصلے سے آج جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے. میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جو تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے. تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں. اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ون مین ون ووٹ، ون جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کا کیا ہے. یہ روایت
हम तोड़ने जा रहे हैं। ये रवैयों का मसला है कि हर दफा क्या वजह है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही बार बार बिठा के फैसले जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। इस मुल्क में जो तराजू है उसके 2 पलड़े बराबर नहीं हैं। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे। सिद्दीक जान, अब तो मुझे शर्म आ जाती है ये बयान देखते हुए, मुझसे सवाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपने लीडर्स की, पीडीएम के रहनुमाओं की हौसले हिम्मत की दाद देता हूँ। ये किस तरह ये सब कह लेते हैं कि जी पहले था जी आइन की जीत थी, यही चीफ जस्टिस थे, यही सुमोटो था की ताकत थी, तारीखी फैसला था। आज आपने सुन लिया, तमाम देखने वालों ने सुन लिया, पाकिस्तान ने सुन लिया कि जी चीफ जस्टिस कहलाते हैं और आइन तोड़ते हैं। हम अब ये रिवायत तोड़ने जा रहे हैं। आज वही सुमोटो जिसकी वजह से हुकूमत बनी, जो बहुत तारीखी था, आज वो कह रहे हैं हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया है ये 11 महीनों में? देखें, इनको नज़र आ रहा है कि अगर अभी सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देती है और इलेक्शन कराने का हुक्म देती है, तो फिर इमरान खान को पाकिस्तान की कोई कुव्वत और कोई ताकत इमरान खान को आने से नहीं रोक सकती। ये सारी परेशानी है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। और जो आपने कानून साजी का जिक्र किया था, देखें अब आज जब सेनेट से भी वो कानून इन्होंने पास करवा लिया और 18.5 घंटे की एक तेज तरीन कानून साजी थी। बिल मूव होने से लेके और पास होने तक कौमी असम्बली में 18.5 घंटे का वक्त लगा है। उसामा गाजी साहब, मुजम्मिल साहब, वो वक्त जब चंद रोज में 12 लोग आटे की लाइनों में लगे हुए थे, उनकी जानें चली गई। जब पाकिस्तान में हर तरफ मायूसी है, हर तरफ जो है वो लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और लोगों के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। 1973 का आइन पर बड़ा फख्र था, 18वीं तरमीम पर बड़ा फख्र था, आज उसको तोड़ने पे फख्र हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप तकरीर सुने, वो तो ऐसे जैसे रोंदते हुए आइन को बड़े खुश हैं, बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज देखिए हम 90 दिन को जिस तरह से पामाल करने जा रहे हैं, आइन की शिकों को, चीफ जस्टिस की ताकत को, या ये कि जी आइन में लिखा है कि उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता। आज हम जनाब किसी तरह, जिस तरह कोई चौक चौराहे पर खड़े होकर बात कर रहा होता है आईनी ओहदेदारों के खिलाफ, आज वहां पर वो करते हुए किसी बदमाश की तरह या कोई गुंडा जिस तरह बात कर रहा है, उस पर फख्र कर रहे हैं वो। देखें, एक तो ये इसलिए ये इनके ना कॉन्फिडेंस की वजह है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रहे हैं, जलसों से भी कर रहे हैं, टॉक शोज में भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कर रहे हैं, जजेस की तस्वीरें चला रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है वो पीछे खड़े हुए लोग जिनके आसरे पर, जिनके सहारे पर, जिनकी ताकत के बलबोते पर ये जजेस पे चढ़ दौड़े हैं। इनको कहा गया है कि आपने परेशान नहीं होना, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप हमला आवर हो जाएं सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये उनके आसरे पे, उनकी उसके ऊपर, शय के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। जो कानून साजी जहां तक इन्होंने की है, ये अब आज या कल सदर को भेजेंगे, सदर 9 दिन अपने पास रखेंगे, दोबारा इनको भेजेंगे, फिर ये ज्वाइंट सेशन से पास करवाएंगे, तो ये 15 से 20 दिन तो लग जाएंगे इसको कानून बनते बनते। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। और एक चीज और बताऊं आपको कि जस्टिस काजी फाइज साहब का जो फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक रूल्स अमेंड नहीं हो जाते तब तक 184(3) की जो भी केसेस चल रहे हैं वो उनकी समाअत रोक दी जाए। उन्होंने भी ये नहीं लिखा कि असेंबली इसके ऊपर कानून बनाए, उन्होंने भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करना है, उनमें तरमीम करनी है। तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने ये गलत किया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इनकी नीयत भी सबके सामने है। और फिर जो खास तौर पे इन्होंने ये कर दिया कि माजी में पाकिस्तान की 74 साल तारीख में अगर किसी को 184(3) के केस में सजा दी गई है या उसके खिलाफ फैसला आया है तो वो भी अपील जो है वो फाइल कर सकता है। ये बड़ा अहम होता है क्योंकि वो सारे सैकड़ों लोग अब आ गए एक दफा ही अदालत, तो पता नहीं क्या क्या पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मुजम्मिल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना एक उन्होंने बनाया, लेफ्ट की पार्टी, नजरियाती पार्टी, आइन की पार्टी, आज आप तकरीरें सुन लें कोई एक चीज नहीं नजर आती। बिलावल भुट्टो साहब अगर चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो तो बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से आज उनकी तकरीरें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। नहीं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी तो इस वक्त सिस्टम में कोई भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। पीपल्स पार्टी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ही कर रही है। जहाँ तक जो तकारीर की बात हुई है, तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जजेस का कंडक्ट जो है वो अंडर डिस्कशन पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी नहीं आ सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आया और बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की गई, फ़िरौन की तरह के नाम लिए गए, ये भी बोला गया लफ्ज़। तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी मिसाल तो जो है वो इससे सेट नहीं हो रही। लेकिन जहाँ तक ये बयानात जो आपने चलाए और नाजरीन को हमने दिखाए हैं,
تو اس میں یہی ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی سیاسی نظریات میں. یہ جس طرح سے وہ میکیویلینزم کا ٹرم یوز ہوتا ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں اخلاقیات کا کوئی دار و مدار نہیں دیکھا جاتا، جو کہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک پالیٹکس ہوتی ہے. تو پاکستان میں میکیویلی والی پالیٹکس ہوتی ہے، جس میں اگر کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو پھر اس کے آپ فین بن جاتے ہیں. اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ایون خان صاحب ہوں جو کہ پہلے کہا کرتے تھے 62-63 اگر مجھ پہ بھی لگ جائے تو مجھے منظور ہوگا، اور بعد میں الیکشن کمیشن نے اسی کو بیس بنا کے نااہلی کر دی ان کی. تو یہ دور کا سوچتے نہیں ہیں، شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. اور کل کو کوئی بھگت رہے ہوں، کوئی آ کے بیٹھ جائے گا بالکل تو کہے گا جناب اب تو چیف جسٹس کے پاس سو موٹو اس طرح طاقت بھی نہیں ہے، یا جناب سیپریشن آف پاور میں ہم یہاں پر قانون سازی کر سکتے ہیں. یقیناً اس کو فیس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مطالبے یہی پارٹیز کرتی تھیں کہ سو موٹو لیا جائے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نیب ہمیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، جب وہ طاقت ہی آپ نے ابالش کر دی تو آبویسلی آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو قانون سازی جس چیف جسٹس کے سو موٹو کی وجہ سے ان کی حکومت بنی، ہو سکتا ہے یہ ویسے بھی چلے جاتے، لیکن سو موٹو تو تھا، ایک فیکٹ تھا، اس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس وقت. دیکھیں ویژن صرف اس وقت یہ ہے جو محسن داوڑ صاحب نے کل امینڈمنٹ جو ہے وہ موو کی ہے، اور وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اپیل کر سکیں. ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ 184(3) کا جو پہلی جو ہمیں رولنگ ملتی ہے تاریخ میں، وہ ارلی 80s میں ملتی ہے پاکستان میں. تو پہلے 30-35 سال تو اس پہ جتنے فیصلے ہوئے ہی نہیں تھے اس لحاظ سے، کیونکہ اس سے پہلے یہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو اس کا کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. جس طرح سے پٹیشنر سارے اگر وہ اٹھ کر آ جائیں اور وہ ریویو میں چلے جائیں، قاسم سوری صاحب بھی تو آئیں گے، وہ بھی آئیں گے بالکل. تو اس کا میں سمجھتا ہوں مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو. لیکن بڑی شارٹ ٹرم مینٹیلٹی ہے اور ٹائملینس بڑی خراب ہے. ایک اچھی لیجسلیشن کو بھی ہمیشہ سے اس غلط وقت پہ پاس کر کے، ایون نیب لاز کو میں کہتا تھا کہ سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کلپ کرنا چاہیے اس کے ونگز کو، جس طرح سے انکانسٹیٹیوشنلی کچھ چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے انہوں نے نیب امینڈمنٹ لا پاس کیا، اس سے جو ریفارم کی انٹینشن تھی وہ خراب ہو گئی، اور انٹینشن یہ سامنے آ گئی کہ کیسز معاف ہو گئے. 5 کروڑ سے کم کی کرپشن پہ کیس نہیں بن سکتا، تو اس سے سارے ریفرنس واپس ہو گئے. تو انٹینشن بہت میٹر کرتی ہے، اور انٹینشن کو بنیاد بنا کے یہ جو ہے وہ یہ ساری امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے. تو بے شک ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے بھی جا رہا تھا، لیکن خود ہی کنٹروورشل کر دیتے ہیں اس کو. تو پالیٹکس اوور آل جو ہو رہی ہے ملک کے اندر، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے کہ غداری کا قانون 124A اس کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے. یہ بھی ایک انگریز دور کی باقیات تھی. اس کے ساتھ IMF والے معاملے پر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو آگاہ کریں کہ معاملہ کہاں لٹکا ہوا ہے، یہ حکومت کیا رہی ہے، بتا کیوں نہیں رہی، کہ چل کیا رہا ہے، معاشی بحران سے حکومت کس طرح سے نکالے گی ملک کو. بریک کے بعد بات کریں گے. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے کیسز ہوئے غداری کے حوالے سے، ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس. عمران خان سمیت تحریک انصاف کے لوگ ہوں، صحافی ہوں، ان کے اوپر بہت سے مقدمات بنے. آج ایک بہت بڑی ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہے. فیصلہ آیا ہے کہ غداری کے قانون 124A کو آئین سے متصادم کر دیا گیا ہے. مزمل، یہ بڑے عرصے سے یہ بات ہوتی تھی، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو آج فائنلی یہ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی ادارے پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو یہ بڑا آسان تھا غداری کا مقدمہ کریں اور بندے کو آپ اس کے بعد جناب پھراتے رہیں. اب بھی ہو رہا ہے، ویسے تو پورا پاکستان آپ گھماتے رہیں کہ جناب وہ بیٹھا ہوا ہے. پورے پاکستان میں ہر تھانے میں ایسے لگ رہا تھا، ہر ضلع میں مقدمے ہو رہے تھے. تو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، یہ اس کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے. دیکھیں بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشائن چیز ہے، کیونکہ اس کی کالونیل لیگسی ہے. یہ جب برٹش کالونیلزم پاکستان میں، ہندوستان میں یہاں پر رائج تھا، جس کے تحت تقریباً 40 خرب ڈالر جو ہے وہ گورے یہاں سے نکال کر لے گئے وہاں پہ، اور 200-250 سال کی حکومت کی، یہاں پہ انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، انڈسٹریل ریولوشن نہیں آ سکی، اور ایکسپلائٹیشن کی ہمارے ریسورسز کی. تو جو قوانین وہ چھوڑ کر گئے تھے ان کو بھی اکھاڑ کر باہر پھینکنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. آپ کو اب بھی پاکستان کی جو قانون سازی کا ڈھانچہ ہے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، وہ اس کی بیسز ملے گا، کیونکہ اب بھی ڈی کالونائز ہم نے نہیں کیا بہت سے ڈپارٹمنٹس کو، پولیس کو نہیں کیا، اور بہت سے قوانین ہیں جو ابھی بھی اسی نوعیت پہ چلائی جا رہے ہیں. دفعہ 144 سے لے کر بالکل یہ جو تھا کہ آپ بولنے پر
یعنی انگریز سرکار کے خلاف آپ نے بات کیا اور آپ بغاوت کر دی، یعنی کوئی آپ نے کوئی ہتھیار نہیں کیا، کوئی آپ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی میوٹنی یا کچھ صرف بولنے پر ہی بندہ کنٹمپٹ کے قوانین ہوں، سیڈیشن کے قوانین ہوں، وہ سارے اسی کے انڈر فال کرتے ہیں. تو اس قانون کا جو نشانہ تھا وہ نون لیگ بھی بن چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی ماضی میں بن چکی ہے. 2019-20 میں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیسز ہوئے تھے سیڈیشن کو مد نظر رکھ کے اور لیڈران کے اگینسٹ جو سکنیپ ہوتی تھی سارے. تو یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک فیلئر سیاستدانوں کا یہ رہا کہ انہوں نے متفقہ طور پر کوئی ایسی قرارداد پیش نہیں کی یا پھر امینڈمنٹ نہیں کی کہ پی پی سی کے اس قانون کو امینڈ کرتے. تو بالآخر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اس کا انتظار ان کو کرنا پڑا اور انہی کی طرف سے یہ فیصلہ آیا. اور جس طرح سے اسٹوڈنٹ مارچ آج سے 2-3 سال پہلے لاہور کے اندر ہوئی اور وہاں پر جو طلبہ نکلے ان کے اوپر 124A کے مقدمات بن گئے. تو ایک آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے، سیاسی رائے کو دبانے کے لیے اس قانون کا بے دریغ استعمال ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کا ختم ہونا میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ تھا. اور اب اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے اصل بات وہ ہے، کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں آرڈیننس کے تحت ایک دم سے ایک نیا قانون بن جاتا ہے. جس طرح سے پیکا لا کا ہم نے دیکھا کہ 5 سال کا نان بیلیبل آفینس بن گیا ڈیفیمیشن کے اوپر. اب فرسٹ ورلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لائبل لاز ہوتے ہیں، اگر آپ ڈیمیج ہوئی ہیں ریپوٹیشن آپ کی، آپ کورٹ میں جائیں اور ڈیمیج فائل کر دیں. لیکن یہاں پر ریاست بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم فیصلہ کروائیں گے کس کو نقصان پہنچا یا کس کی شہرت خراب ہوئی ہے، اور اس میں اس کا اپنا مفاد جڑا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے یہ معلوم نہیں ہے ہمیں، لیکن آن پیپر جو ہے یہ بڑی ایک انلائٹنڈ قسم کی جو ہے ڈاکیومنٹ. اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں یہ حکومت اس حوالے سے بھی لیجسلیشن نہ کر دے کہ نہیں ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اچھا نہیں جناب، ایسا بھی ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ کیسے دے دیا؟ کیونکہ جب سوٹ کرتا ہے آپ کو جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ حکومتی ریاست بن کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ہمارے خلاف بھی جس نے کیا وہ غدار ہوگا. اب حکومت کے جو کرنے کے کام تھے وہ تو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. جس مقصد کے لیے جو انہوں نے کہا تھا حکومت میں آ رہے ہیں مہنگائی ختم کرنے، پاکستان ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے، ہفتہ وار مہنگائی 47% تک ہم نے جاتے دیکھی ہے. IMF کا پروگرام ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا بنے گا. اب وزیر مملکت برائے خزانہ فرما رہی تھیں کہ جی IMF ہماری کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہا اور ہم سب شرائط مان رہے ہیں. 200 سے ڈالر نیچے جانا تھا، آج 300 کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں. چین کو 2 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی میں توسیع مل رہی ہے نہیں مل رہی، کہا جا رہا ہے جی ہو جائے گا، ابھی تک نہیں پتا. آج بھی بتایا جا رہا ہے سعودی عرب اور UAE سے معاملات آگے بڑھ گئے ہیں، جو IMF نے کہا ہے کہ کم از کم 3-4 ارب ڈالر کا انتظام کریں، وہ ہو جائے گا ہو رہا ہے. یہی ہم سن رہے ہیں، یہی جملے مزمل ہم سن رہے ہیں، ابھی تک ہو کچھ نہیں رہا. اب تازہ خبر یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے وہ جو آپ پیٹرول سبسڈی کی بات کر رہے تھے وہ بھی ذرا اس کی ڈیٹیل بھی ہم سے شیئر کریں، پہلے بعد کی باتیں بعد میں ہوں. بالکل، جو چین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اس میں بڑا ابہام ہے، کیونکہ وہ جب بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو آگے سے سمجھ یہی آتا ہے کہ ابھی وہ پروسیس میں ہے. اب یہ پروسیس کتنی دیر چلنا ہے، اس میں کیا روڈ لاکس ہیں، اس کے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس پہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں دے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اگلے سٹیپ تک پہنچ ہی نہیں رہا. اگر تو کوئی رول اوور اس طرح کا انشور ہو گیا ہے، گارنٹی کر دی ہے انہوں نے آپ کو، تو پھر کیوں نہیں رہا یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی کنفیوژن ابھی باقی ہو، لیکن پاکستان کی جو اکنامک سوورینٹی ہے وہ تو ٹوٹلی IMF کے جو ہے وہ پاس ہے، اور ان کی ڈسکریشن ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ جتنے مرضی بڑے اعلانات کر لیں کہ ہم پیٹرول پہ سبسڈی دے دیں گے، ہم آٹا سستا کر دیں گے، ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دے دیں گے، لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے IMF کا گرین سگنل نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہی ہمارے سٹیک ہولڈرز کو سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ ساری بحثوں میں ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ ابھی جو آٹا کا انہوں نے آٹے کا کیا ہے 9 لوگ کم از کم جاں بحق ہو گئے، درجنوں زخمی ہو گئے. نعیم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اتنی کرپشن ہے اور وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے. تو جو اپنے لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے تو IMF کے خاتمہ مانے گا کہ جی اس میں کرپشن نہیں ہوئی ہے. 73 ارب روپے آپ نے بڑی ٹارگیٹ سبسڈی آٹے کی بڑی زبردست دے دی ہے. پیٹرول تو بعد کی بات ہے. یہی مسائل یہی ہیں کہ جو بھی پبلک گڈ کے لیے یہاں پر پروگرام شروع ہوتے ہیں، بے شک وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں جس طرح میٹرو بس ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اس میں اسکینڈل اتنے بڑے نکل آتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ ہی کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو یہ سبسڈیز جو ہیں پرچیزنگ پاور کو بڑھانا پڑے گا، اس کے بعد لوگ خرید سکتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ 1 اپریل سے 10واں ویو، یہ 9واں چل رہا ہے جو ابھی تک فائنل نہیں ہو سکتا IMF کے ساتھ. اب 1 اپریل سے 10واں جو ہے وہ اوور ڈیو ہے، اس پر ہم نے جانا تھا. سب کو پتا ہے کہ جون میں بھی ہمیں جانا پڑے گا IMF پروگرام میں. تو یہ پچھلا کنکلوڈ نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہا، آگے ہم کدھر دیکھیں گے، اور یہ سب کو پتا ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتے. میں اسحاق ڈار صاحب پہ حیران ہوتا ہوں، ان کا بیان یہ چل رہا تھا کہ ہمارے زرمادہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، ان کو ہم نے اور بڑھا دینا ہے. وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. وہ ابھی تک 200 ڈالر سے آگے چلے گئے ہیں. وہ 200 روپے وہ ڈالر نیچے لانے سے میرا خیال ان کی ذہنیت آج تک نہیں نکل پا رہی. وہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اسی پر بڑے خوش ہیں کہ جناب وہاں ہم نے جو امپورٹس ہیں وہ روکی ہوئی ہیں تو یہاں سب اچھا ہے. دیکھیں اسامہ، ایک ڈیبیٹ تو یہ بھی چل رہی ہے کہ آیا وہ کرانا بھی چاہتے ہیں IMF کا پروگرام مکمل یا نہیں، کیونکہ اگر تو ہو جائے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے، الیکشن کا جواز کریٹ ہو جائے گا.
تو فی الحال ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہو کہ پروگرام نہ ہو، ان کی ذاتی جو سیاست ہے، پالیٹکس جو ان کی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ہاں ملک کا جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن ان کو ایک جواز کروا کے ایمرجنسی ہم لگا دیں. ایک جواز مل جائے گا کہ فی الحال الیکشن نہیں ہو سکتے، آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل نہیں ہو رہا، اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، اکانومی بہت خراب ہے. تو آبویسلی کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس طرح کے سسٹم کے اندر جو نہیں چاہتے کہ اس وقت آئی ایم ایف سے جو ٹاکس ہیں وہ آخری جو ہے وہ مرحلے تک پہنچے ہیں، کیونکہ اس سے پالیٹکس کمپرومائز ہوتی ہے. اس تھیوری میں اس لیے کچھ نہ کچھ حقیقت ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ جب کنکلوڈ ہونے لگتی ہیں کوئی نہ کوئی نیا شوشہ آ جاتا ہے. اب یہ پیٹرول کا اگر آپ یہی بات کر لیں تو یہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے. آپ نے کہا جی 6 مہینے تک ہم اس کو امپلیمنٹ کر 6 ہفتے تک 6 ہفتے تک ہم کر دیں گے. تو آپ 6 ہفتے ذرا صبر کر لیتے کہ 9واں تو پروگرام کا مقصد ہو جاتا. تو آپ بات صحیح ہے کہ خود جان بوجھ کے یا تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا اتنی نااہلی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ آئی ایم ایف خود ہٹ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ڈار صاحب کے آپ پہلے 4-5 مہینے دیکھیں تو ان کا ویژن ہی یہ تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں. ہاں جی، آئی ڈونٹ کیئر. جی یہی نہیں، جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو جن کو دے کے سب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں بفیٹنگ رسپانس دوں گا، مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے، مجھے 25 سال ہو گئے ایم ایف سے ڈیل کرتے، مجھے سارا پتا ہے. پتا تو اب قوم کو لگ رہا ہے، آپ کو تو پتا نہیں، پتا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، آپ تو وزیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں. پروگرام یا اجازت دی دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.